یہ کہانی سندھ کے گاؤں کی ہے جہاں ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ محنتی اور بہت اچھے لوگ تھے۔ ہندو لڑکی آروشی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو نازک خیالات اور آنکھوں میں کانچ کے خواب سجائے اپنے خوابوں کے شہزادے کی منتظر تھی۔ وہ علاقے کے ایک بڑے رئیس کے باغ میں مزدوری کرتی تھی۔ میری پیاری سہیلی آروشی ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی تھی۔ ہر سال جب پھل پک کر تیار ہوتے تو انہیں درختوں سے توڑ کر پھلوں کی پیٹیوں میں بند کیا جاتا، پھر پیٹیاں گاڑیوں پر لاد کر شہر بھیجا جاتا۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے اس باغ سے بہت سارے مزدوروں کا رزق لگا ہوا تھا۔ آروشی کے پتا شہر کی منڈی میں سبزی بیچتے ہیں۔ آروشی اپنے گھر والوں کے ساتھ باغ کے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتی تھی، مگر کچھ دن پہلے آروشی کے پتا نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو خریدا اور یہاں شفٹ ہو گئے۔ ہماری روایت کے مطابق ہم نے انہیں کھلے دل سے ویلکم کیا۔ ہم مسلمان ہیں جبکہ آروشی کی فیملی ہندو ہے، مگر چند ہی دنوں میں ہم دونوں خاندان آپس میں گھل مل گئے۔ آروشی میری بہترین سہیلیوں میں سے ایک تھی۔ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا جبکہ آروشی صرف مڈل تھی۔ کہتی تھی کہ اس کا پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر مڈل کلاس فیملی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پتا جی کا گھر کے معاشی معاملات میں ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ آروشی کے 4 بہن بھائی اور تھے، وہ سب سے بڑی تھی، اس لیے بھی اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ میری اور آروشی کی دوستی ایسی ہوئی کہ جس دن ہم مل نہ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ نہ کر لیں، ہمارا دن نہیں گزرتا تھا۔ صبح سے ہی میری نظریں گھڑی پر لگی ہوئی تھیں کہ 1 بجے اور آروشی گھر واپس آ جائے۔ آج کل آموں کا سیزن تھا، آم پک کر تیار ہو چکے تھے۔ آروشی باقاعدگی سے باغ میں مزدوری کے لیے جاتی تھی، مزدوری کے ساتھ ساتھ کچھ پھل بھی لے آتی۔ جیسے ہی 1 بجا میں اپنے کمرے سے نکلی، پیچھے سے امی کی آواز آئی، ندا، آروشی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا، امی میری ایک ہی تو سہیلی ہے۔ امی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایک سہیلی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ تھکی ہاری مزدوری سے واپس آئی ہوگی اور تو اس کے سر پر پہنچ جائے گی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے اسے تھوڑا آرام بھی کرنے دیا کر، شام میں چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی جب میری سہیلی کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ امی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، دروازہ کھولا اور جھٹ آروشی کے گھر میں داخل ہو گئی۔ آروشی ابھی ابھی کام سے واپس آئی تھی، وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، تو ہے تو میری سہیلی، لیکن تجھے میری بہن ہونا چاہیے تھا، تجھ تک میری خوشبو پہنچتی ہے اور تو دوڑی چلی آتی ہے۔ میں نے آروشی کی ماں کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب میں نمستے کہا اور مسکراتے ہوئے بولی، ندا بیٹی کھانا کھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں ماسی، میں گھر سے کھانا کھا کر آ رہی ہوں۔ آروشی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے اور گپ شپ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آروشی کی ماں ٹرے میں کھانا لے آئیں، انہوں نے پکوڑوں کی پلیٹ میرے سامنے رکھی اور بولی، ندا بیٹا تم پکوڑے کھاؤ، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنائے ہیں۔ میں نے کہا، شکریہ ماسی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، خوش رہو، پھر چلی گئیں۔ آروشی نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، ندا مجھے آج تجھے ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا، بولنا پھر۔ وہ بولی، ہمیں اس گھر میں آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ میں نے کہا، تو رہتا ہے نا۔ وہ بولی، سچ؟ کیا تجھے معلوم ہے؟ میں نے کہا، ہاں معلوم ہے نا، تیری ماتا جی، پتا جی، بہن بھائی، اتنے سارے لوگ تو رہتے ہیں۔ اس نے اتری ہوئی شکل کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، اچھا تو تجھے مذاق لگ رہا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو جس سے بھی پوچھے گی وہ تجھے یہی جواب دے گا۔ آروشی کھانا کھا چکی تو اس نے برتن ٹیبل پر رکھے اور دوبارہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، دیکھ ندا، میں جب شام کے وقت مرغیوں کو دانہ ڈال رہی ہوتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ 1-2 بار میں نے بالکنی میں آہٹ بھی سنی، مگر جب میں وہاں گئی تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، آروشی، آروشی، میرا خیال ہے
کہ تو بہت تھکی ہوئی ہے، اور کیوں نہ تھکی ہو، سارا دن کام کرتی رہتی ہے، پھلوں کا سیزن بھی شروع ہے، تیرا قصور بھی نہیں ہے۔ آروشی بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تیری بات مان لیتی ہوں، تو خوش ہو جا۔ چند دن بعد ماں نے کہا، آروشی 2 ماہ ہو گئے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے، لیکن ابھی تک ہم اسٹور کی صفائی نہیں کر سکے۔ صبح تیری چھٹی ہے، صبح تو نے اسٹور کی صفائی کرنی ہے۔ میں بستر پر لیٹی آسمان پر بکھرے ستاروں کے ایک گروپ میں ستاروں کی گنتی کر رہی تھی۔ 1 2 3 4۔ ماں نے ایک چپت لگائی اور بولی، ستارے بعد میں گن لینا، جو کہہ رہی ہوں وہ سن رہی ہے؟ میں نے کہا، ماں تو سارے مشکل کام مجھ سے ہی کراتی ہے۔ اچھا کر دوں گی۔ پھر میں ستارے گننے میں مصروف ہو گئی۔ 5 6 7 8۔ ماں نے کہا، ہائے بھگوان، اس لڑکی کو بچپن سے پتہ نہیں کیا عادت ہے، کبھی ستارے گنتی ہے تو کبھی غول میں جا کے کبوتر گنتی ہے، اور تو اور کوے تک گنتی رہتی ہے۔ ماں یہ کہتے ہوئے چلی گئیں، لیکن میری گنتی جاری تھی۔ 15 16 17۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد ہی میں نے اسٹور کی صفائی کے لیے کمر کس لی، کیونکہ اسٹور کا دروازہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اف، اتنا گند! پورا اسٹور روم پرانے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر سے بھرا پڑا تھا۔ مٹی اتنی تھی کہ لگتا تھا برسوں نہیں، صدیوں سے اسٹور روم کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ میں نے ٹوٹا ہوا سارا فرنیچر اسٹور روم سے باہر نکالا، اور پچھلی طرف چھوٹا سا صحن تھا، وہاں ڈھیر لگاتی گئی۔ اسٹور کا سارا سامان نکال لیا۔ ایک بہت بڑا بکسا تھا، لیکن اس پر بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اب اس کو کیسے کھولوں؟ اس میں بھی کباڑ ہی بھرا ہوا ہوگا۔ چلو اسے بعد میں کھولوں گی، پہلے اسٹور روم صاف کر لیتی ہوں۔ میں نے بکسے کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا، مگر یہ تو بہت بھاری ہے۔ میں نے ہمت کی اور بہت زور لگانے کے بعد بکسے کو دھکا لگاتے ہوئے باہر لے ہی آئی۔ آخر اسٹور روم کی صفائی کرتے کرتے صبح سے دوپہر ہو گئی، مگر اسٹور روم اتنا گندا تھا کہ میرا تو تھکن کے مارے اب برا حال ہو چکا تھا۔ میں بکسے کے اوپر بیٹھی اسٹور پر کی گئی میری محنت کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ماں آ گئیں۔ ماں نے اسٹور روم کے اندر جھانکا تو دونوں ہاتھ گال پر رکھتے ہوئے بولی، ہائے میں صدقے جاواں، میری بچی تو نے تو اسٹور چمکا دیا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی اچھی ماں ہو، جب سارا کام کر لیا ہے تو آئی ہو، اب آنے کا کیا فائدہ؟ ماں نے کہا، اب یہ فائدہ ہے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب آ کر کھانا کھا لے، پھر سو جا۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی تھک گئی ہے، شام تک نہیں جگاؤں گی۔ میں اٹھی اور ماں کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، ماں اب مجھ میں شام تک اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ میں کھانا کھا کر سوئی تو رات کے وقت ماں مجھے ہلا ہلا کر اٹھا رہی تھی۔ آروشی اٹھ جا، آروشی ابھی تک تیری تھکاوٹ نہیں اتری، دیکھ رات ہو گئی ہے، اٹھ رات کا کھانا کھا لے۔ میں آنکھیں ملتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں پتا جی کمرے میں آئے۔ انہوں نے الماری سے کاغذ نکالا اور بولے، آروشی کل تم آدھی رات کو پچھلے صحن میں کیوں ٹہل رہی تھی؟ میں نے کہا، پتا جی میں اور پچھلے صحن میں؟ وہ بولے، ہاں میں نے خود تمہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ماں کیا مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ ماں نے کہا، پرسوں تک تو نہیں تھی، کل سے ہو گئی ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ پتا جی کاغذ لیے باہر نکلے اور بولے، حد ہو گئی ہے بھائی۔ میں رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے اوپر چھت پر آ گئی۔ اچانک چند پھول مجھے آ کر لگے اور نیچے گر گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے پھول اٹھا لیے، گلاب کے 3 پھول تھے۔ اتنے میں پچھلے صحن سے گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ گنگنانے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ 8 سے 9 کے درمیان سو ہی جاتے ہیں۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتری، پچھلے صحن کی طرف چل پڑی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے چھو کر گزر گیا ہو۔ اچانک آواز آئی، آروشی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ماں کھڑی تھی۔ ماں نے کہا، کیا ہوا آروشی؟ چلو چل کے سو جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، او ماں آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ چند دن بعد باغ میں پھل توڑتے ہوئے ایک واقعہ ہوا۔ میں پھل توڑ رہی تھی کہ گاؤں کی ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے سرگوشی کی، سنو آروشی
مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ اتنی رازداری سے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھ سے باغ کے پیچھے آ کر ملو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی کہ اس کی اور میری تو کوئی خاص دوستی بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے آم نیچے رکھے اور باغ کے پیچھے چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچی اور بولی، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے ایک خط میرے ہاتھ پر رکھا اور بولی، صرف میرا ایک کام کر دو، یہ خط ندا تک پہنچا دینا، بس تمہارا اتنا ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور مجھے دیتے ہوئے بولی، یہ بھی کہ اتنے میں دو آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے لیے وہاں پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر پکڑے گئے۔ دونوں مردوں نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو چھڑانے لگی۔ میں حیرت زدہ انہیں دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ دونوں آدمی لڑکے کو مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ہماری عزت کو بھگا کر لے جا رہا ہے، جبکہ لڑکی چلا رہی تھی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ میں پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی اپنی جورو کو کیسے بھگا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی نے زور سے لڑکی کے منہ پہ تھپڑ مارا اور بولا، بکواس بند کر، تو گھر چل، تجھے زندہ دفن کر کے رہوں گا۔ شور شرابہ سن کر ٹھیکیدار اور چند لوگ وہاں آ گئے۔ سب نے مل کر معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا، مگر دونوں آدمیوں نے اس معاملے کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ خیر، ٹھیکیدار نے کہا، میں تم لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا، تم سب کو اپنی نگرانی میں گاؤں پہنچا کر آؤں گا، سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر ٹھیکیدار نے ان سب کو اپنی جیپ میں زبردستی بٹھایا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں یہاں سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تھا۔ میں ابھی تک حیران و پریشان ہی تھی، میں نے ایسا انوکھا واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں اپنی جگہ پر چلی جا رہی تھی کہ میں نے 2 عورتوں کو باتیں کرتے سنا۔ پتہ نہیں اب یہ لوگ کیا کریں گے بچی کے ساتھ۔ پہلے اس کا 3 سال سے نکاح کیے رکھا، کمبخت رخصتی نہیں کر رہے تھے۔ لڑکے والے طرح طرح کی شرطیں رکھنے لگے۔ جب دیکھا کہ شرطیں تو نہیں مانی جا رہی، پھر طلاق کرنے پر تل گئے۔ دوسری عورت بولی، غیرت کا لفظ ڈال دیا ہے، اللہ خیر ہی کرے اب۔ اوہ، اب میں سمجھی۔ میں نے بھی اسی وقت چھٹی کی اور گھر کے لیے نکل پڑی۔ مجھے جلد از جلد ندا سے ملنا تھا۔ جیسے ہی میں گاؤں میں پہنچی، بہت بڑی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ میں ندا کے گھر بھاگی۔ ندا کی امی اور ندا برآمدے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ندا نے کہا، آروشی، تو ٹھیک ہے؟ میں نے خط اور انگوٹھی نکال کر ندا کو دے دی۔ ندا نے خط پڑھا۔ اس کی امی بولی، کیا ہوا ندا؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ ندا کہنے لگی، امی، ریشما نے اس خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق نہیں لینا چاہتی، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ یہ انگوٹھی اس کی ماں نے اسے دی تھی۔ اس نے یہ انگوٹھی اور خط اپنی ماں تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ میں نے کہا، ندا، جب پاکستان بنا تھا، ہمارے آبا و اجداد یہاں سے ہندوستان واپس نہیں گئے، اس وقت سے ہی ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتی پتنی کے درمیان غیرت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا۔ ندا کی امی بولی، بیٹا، تم نہیں سمجھو گی، ہمارے ہاں جب تک لڑکی کی رخصتی نہ ہو جائے تب تک اسے شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں اور کیا پوچھتی، بس ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کے بھائی تو اسے مار دینے کے در پر تھے، مگر بھلا ہو گاؤں کے ایک نیک دل بزرگ کا، انہوں نے کسی بھی غیر قانونی کام کی مخالفت کی اور لڑکی کے بھائیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو وہ پولیس کو خود بلا لیں گے۔ ادھر لڑکے کے گھر والے وہ بس خاموش تماشائی بنے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، جس پر گاؤں کے بزرگ نے کہا، لڑکا اور لڑکی قانونی طور پر میاں بیوی ہیں، اس لیے محض رخصتی کو بہانہ بنا کر اگر کوئی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں لڑکی اور لڑکے کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میں آج ہی ان کی رخصتی کروا رہا ہوں۔ جس نے مجھ سے لڑنا ہے میرے گھر آ جائے۔ چاچا رحیم گاؤں کے بڑے باروب اور شریف النفس بزرگ تھے، سب ان کی عزت کرتے تھے۔
لہٰذا کسی کو ان کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ ریشما بہت قسمت والی تھی کہ رحیم چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ورنہ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل معمولی بات تھی۔ آخرکار شام کے وقت جب چاچا رحیم نے رخصتی کے تمام انتظامات کر لیے تو شرمندگی کے مارے لڑکی اور لڑکے والے دونوں چاچا رحیم کے گھر معافی مانگنے پہنچ گئے۔ میں اور ندا بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ بھگوان سلامت رکھے چاچا رحیم کو، انہوں نے کتنی پیاری بات کی لڑکے والوں کو۔ کہا، کیا تم لوگوں کو بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ چیزیں پیاری ہیں؟ اگر بیٹا ہی زندہ نہیں رہا تو کیا چیزوں کو گلے لگا کر خوش رہو گے؟ اور آخر چیزیں بھی کب تک ساتھ رہیں گی؟ جب تک زندہ ہو۔ مر جاؤ گے تو کیا وصیت کر کے جاؤ گے کہ تمہاری میت کے ساتھ چیزیں بھی قبر میں دفنائی جائیں؟ یہ سن کر لڑکے کا باپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے چچا رحیم کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جب نکاح سے پہلے ہی جہیز کی کوئی شرط نہیں رکھی تو رخصتی کے وقت ایسے مطالبے کرنا بہت ناانصافی ہے۔ چچا رحیم بولے، دیکھ ظفر، تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میرا فرض ہے تجھے اللہ کے غضب سے ڈرانا، آگے تیری مرضی ہے۔ لڑکے کے ابا نے رو رو کر چاچا رحیم سے معافی مانگی اور خیر خیریت سے ریشما رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، میں اور ندا چھت پر بیٹھے انگور کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، ریشما خوش قسمت تھی۔ چاچا رحیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ورنہ جو ہوتا وہ اچھا نہ ہوتا۔ ندا نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا، ندا ایک اور بات ہے، لیکن تو میرا یقین نہیں کرے گی۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ میں نے ندا کو گھر کے پچھلے صحن سے گنگنانے کی آواز کا واقعہ سنایا تو وہ بولی، آروشی ٹھیک ہے یہ گھر برسوں سے بند ہے، لیکن ہم نے کبھی اس گھر کے بارے میں کوئی ایسی کہانی نہیں سنی جیسی تو بتا رہی ہے۔ میں بولی، ندا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تو غلط کہہ رہی ہے، مگر یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بھی سچ کہہ رہی ہوں۔ ندا نے کہا، ٹھیک ہے، تو جب دوبارہ ایسا ہو تو اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا، پوچھنا کہ یہاں کون ہے، ہو سکتا ہے تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے۔ میں نے اونہ کہتے ہوئے سر ہلا دیا کہ اسی اثنا میں آسمان پر کووں کا غول گزرا۔ میں پھر کوے گننے لگی، 1 2 3 4۔ ندا بولی، اوف اللہ، پھر شروع ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ندا اٹھی اور بولی، میں گھر جا رہی ہوں، امی انتظار کر رہی ہیں، تو کوے گن۔ ندا چلی گئی، میں بدستور کوے گننے میں مصروف تھی۔ گھر کے قریب ہی ایک منگنی کی رسم تھی، پتا جی اور ماتا جی منگنی کی رسم میں گئے ہوئے تھے۔ مغرب کے بعد رسم تھی اور 2-3 گھنٹے کے لیے لڑکی والوں نے ڈھولکی کی رسم بھی رکھی ہوئی تھی۔ ماں نے مجھے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آج دوپہر سے ہی میرے سر میں بہت درد تھا۔ ندا بھی مجھے بلانے کے لیے آئی، لیکن میں نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ اس بات پر ندا بھی ناراض ہو گئی، بات نہ کرنے کی دھمکی دے کر چلی گئی، مگر میری طبیعت آج اتنی بوجھل تھی کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماں اور بابو جی کے ساتھ سارے بہن بھائی منگنی کی رونق دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے 1 کپ قہوہ بنا کر پیا اور آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بستر پر لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں بھاگ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے چپل پہنے اور صحن میں آ گئی۔ یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے مجھے پچھلے صحن سے آہٹ سنائی دی۔ میں پچھلے صحن کی طرف چل پڑی۔ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اسٹور روم کے اندر چلی گئی۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے باہر کھڑے جو منظر دیکھا، مجھے چکر آ گیا۔ ماں، میں شنکر کے ساتھ وواہ نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، بس بہت ہوا، پچھلے 2 گھنٹے سے تو میرے ساتھ بحث کر رہی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے شنکر میں؟ جوان ہے، خوبصورت ہے، روپے پیسے والا ہے۔ میں نے کہا، کمی ہے ماں، اس میں شرافت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی، لیکن ماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا اور انگلی دکھاتے ہوئے بولی، دیکھ آروشی، تو بات بڑھا رہی ہے، لیکن تیری شادی شنکر کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، ماں میں گھر چھوڑ جاؤں گی،
اگر تو نے مجھے مجبور کیا۔ یہ کہہ کر میں اسٹور روم سے بھاگتے ہوئے نکلی اور گیلری سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ ماں مجھے پکارتے ہوئے اسٹور روم سے نکلی، آروشی آروشی میری بات تو سن، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے گال پر 2 تھپڑ مارے۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ کیا مجھے واقعی میں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ مگر نہیں، میں جاگ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ میں جاگتے میں خود کو اور ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا برہم تھا! خوف کے مارے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ پیچھے ندا کھڑی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا آروشی؟ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ندا کو ٹٹولا۔ وہ ندا ہی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ پڑی۔ ندا نے مجھے پکارا، رک آروشی، کیا ہوا ہے تجھے؟ میں اپنے کمرے میں پہنچی۔ میں نے پنکھا تیز کر دیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ندا بھی کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ ندا میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا آروشی؟ تو اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ میں ندا کے گلے لگ گئی اور بولی، ندا میری بہن، اس گھر میں صرف ہم نہیں رہتے، ہمارے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ ندا نے کہا، کون لوگ آروشی؟ میں نے کہا، وہ بھی ہماری طرح ہی دکھتے ہیں، شاید وہ بھی ہم ہی ہیں۔ ندا نے مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، آروشی تو کیا بک رہی ہے؟ کیا کوئی نشہ تو نہیں کر لیا؟ میں نے کہا، تو ہمیشہ میری بات کا یقین نہیں کرتی ہے، تو پھر میں تجھے کیوں بتاؤں؟ ندا بولی، رک، میں تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں، گرمی بہت ہے۔ یہ کہہ کر ندا کچن میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد پانی سے بھرا جگ لے کر آئی، گلاس میں پانی ڈال کر مجھے دیا۔ میں نے 2 گلاس پانی پیے اور ندا نے کہا، اب بتا آروشی، کیا دیکھا؟ میں نے ساری کہانی ندا کو سنائی۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خاموش ہوئی۔ میں نے ندا کا منہ جو کھلا ہوا تھا بند کرتے ہوئے بولی، اب منہ بند کر، کیونکہ میں نے وہی بتایا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ندا دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، کیا ہوا، تیری سٹی گم ہو گئی؟ ندا نے کہا، دیکھ آروشی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس گھر میں اگر کوئی بھوت ہے تو وہ تجھے تیرے بارے میں ہی کچھ بتا رہے تھے۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا، مگر میرا تو کہیں رشتہ نہیں ہوا ہے، اور تو یہ بتا، تو منگنی میں نہیں گئی؟ ندا نے کہا، ہاں گئی تھی، میری تیاری دیکھ نہیں رہی ہے، مگر تیرے بغیر میرا دل نہیں لگا تو یہاں چلی آئی۔ بہرحال آروشی، تو ایک کام کر، چپ کر جا، دیکھ کیا ہوتا ہے، آخر کو یہ راز کھلنا ہی ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ندا کافی دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، بابو جی آ گئے۔ ندا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، چل اب میں بھی چلتی ہوں۔ میں اور ندا دروازے تک گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، سب گھر والے کھڑے تھے۔ ماں نے کہا، ارے ندا یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ندا بولی، جی ماسی، مگر اب میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میرے بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اچانک ماں نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، آروشی تیرے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے کہا، اچھا وہ کیا ہے ماں؟ ماں نے کہا، صبح بتاؤں گی، ابھی تو جا کر سو جا۔ ماں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں حیرت سے ان کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ کمال ہے، بتانا ہی نہیں تھا تو سسپینس چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلی صبح میں ناشتے کے فوراً بعد باغ میں چلی گئی۔ ماں پتہ نہیں کیا خوشخبری سنانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے کہا، ماں تمہاری خوشخبری واپس آ کر سنوں گی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ باغ میں کئی دن کے بعد آج ریشما بھی مزدوری کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میری اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ وہ جھولی اٹھا کر چاچا رحیم کو دعائیں دے رہی تھی۔ ریشما کو خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میرا ہمسفر کیسا ہوگا۔ اس معاملے میں مجھے ریشما بہت خوش قسمت لگتی تھی کہ اس کے ہمسفر نے مشکل وقت میں بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود ریشما کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں بھی آنکھوں میں ایسے ہی ہمسفر کا خواب سجائے ہوئے تھی۔ ہمیں سندھ میں رہتے برسوں بیت چکے تھے۔ ہماری برادری کے بہت سارے خاندان یہیں سندھ میں آباد تھے۔
कई खानदानों के घर आना जाना भी रहा, लेकिन दिल है कि उसे कभी कोई पसंद नहीं आया। मैं अपने ख्वाबों के शहजादे को सोचते हुए घर की तरफ चली जा रही थी। आज ठेकेदार ने अच्छा काम करने पर मजदूरी के साथ साथ आमों की पेटी भी इनाम में दी थी। मैं आमों की पेटी सर पर रखे अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक मेरी साड़ी का पल्लू रास्ते में लगे खारदार झाड़ियों से उलझ पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने अपने पल्लू से कहा, ए भगवान, अब तू झाड़ियों से क्यों उलझ रहा है? मैं तो चाहती हूँ तू फूलों से उलझे। मैं खुद से ही बातें कर रही थी और अपनी हिमाकत पर खुद ही हंस पड़ी कि अचानक एक राहगीर मुझसे टकरा गया। इससे पहले कि आमों की पेटी समेत मैं नीचे गिरती, उसने मुझे संभाल लिया। उधर मेरी साड़ी का पल्लू जो अब तक झाड़ियों से उलझा हुआ था, वो लड़का मेरे पल्लू को झाड़ियों से आज़ाद कराते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ, दरअसल जल्दी में हूँ। मैंने गुस्से से उसे देखा और बोली, जल्दी में हो तो क्या रास्ते में हर एक को गिराते हुए जाओगे? वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ। मैं करती घर की तरफ चल पड़ी। एक बार फिर मेरी हंसी निकल गई। मैं शर्माती हुई बोली, कितनी अच्छी बातें सोच रही थी, कमबख्त ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। इतने में एक 12-13 साल का बच्चा बकरियों का रेवड़ लिए मेरे पास से गुजरा और बोला, आरोशी आपी, बकरियां चराने के लिए लेकर जा रहा हूँ, बकरियों की गिनती कर लो। मैं मुंह खोले उसे देखने लगी। अरे इसको तो देखो, अगर मुझे गिनती करने की आदत भी है तो इसमें कोई बुराई है? बच्चा भी बहुत तेज था, तेजी से जानवर लिए निकलता गया। मैं भी चिल्लाई, शुक्र कर आमों की पेटी पकड़ रखी है, ये ना होती तो तुझे पकड़ लेती। मैं दोबारा झुंझलाती हुई घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो निदा पहले से ही माँ के साथ बावर्ची खाने में बैठी खुसर फुसर कर रही थी। निदा ने आमों की पेटी नीचे रखने में मेरी मदद की। मैं बोली, तेरा कोई घर बार नहीं है जो हर वक्त यहाँ घुसी रहती है? निदा ने पीढ़ी पर बैठते हुए कहा, तू क्यों जल रही है? मैं बोली, इसलिए जल रही हूँ कि आजकल माँ तुझे पकोड़ों के साथ मिठाई भी खिलाने लगी है। ये सुनकर निदा ने सामने रखी प्लेट पर नज़र डाली जिसमें बर्फ़ी और लड्डू पड़े हुए थे। बड़े जोश से बोली, हाँ ये मिठाई बहुत ख़ास है। मैं ये कहते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। ठीक है, मैं आकर सारी ख़ास बातें सुनती हूँ। मैं मुँह हाथ धो कर के वापस आई और बावर्ची खाने में ही बैठ गई। माँ ने मिठाई की प्लेट मेरे सामने रखते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि वो अब पिया घर सुधार जाएगी। मैं लड्डू मुंह में डालने ही लगी थी कि हैरत से मेरा मुंह खुल गया। मैंने कहा, क्या? माँ ने कहा, हाँ मेरी रानी, यही खुशखबरी है। मैंने निदा से कहा, सुन लिया तूने, मेरी माँ मुझे घर से निकाल रही है और इसे खुशखबरी कह कह कर खुश हो रही है। निदा बोली, पूरी बात तो सुन ले। मैंने कहा, जी मेरी माता, हुक्म करें। माँ ने कहा, मंगनी वाले घर हमारी बरादरी के कई खानदान आए हुए थे। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात शमीता से हो गई, हमारी दूर की रिश्तेदार बनती है। अरे उसने तुझे देखे बगैर ही तेरा रिश्ता मांग लिया है, और पता है बड़े बेटे के लिए मांगा है। शमीता को उसका बड़ा बेटा ही मंगनी वाले घर पर छोड़ने के लिए आया था। मेरी मुलाकात हुई है, उससे बातचीत भी हुई। इतना अच्छा बच्चा है, क्या बताऊं, खूबसूरत है, तेरा हम उम्र है, ऊपर से कराची में बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। माँ सदके जाए, मेरी बेटी की रेखा बहुत अच्छी है, देखना तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी, मेरा दिल कहता है। मैंने कहा, माँ सारी खूबियाँ उसमें हैं, देख ले, मरवा ना देना। माँ ने कहा, खबरदार, ऐसे नहीं कहते, भगवान का शुक्र कर, इतना अच्छा रिश्ता मिला है। निदा जो खामोशी से सारी बातें सुन रही थी, मुंह ही मुंह में हंस रही थी और बड़ी जोर जोर से दाएं बाएं हिल रही थी। मैंने कहा, निदा तुझे क्या हुआ है? वो अपनी खुशी को रोक ना सकी, उठकर बावर्ची खाने से भाग गई। एक तस्वीर दिखाते हुए बोली, ये रही तेरे शहजादे की तस्वीर। मैं तस्वीर देखते ही खड़ी हो गई। मैंने माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ तूने मेरे शहजादे की तस्वीर इसे दे दी? तू मेरी माँ है या उसकी? माँ भी हंस रही थी। मैं निदा की तरफ ये कहते हुए भागी, मेरी तस्वीर मुझे दिखा। निदा जो जोर जोर से हंस रही थी, वो मेरी तस्वीर लेकर मेरे कमरे की तरफ भागी।
میں بھی تصویر لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ میں کمرے میں پہنچی، بڑی مشکل سے ندا سے تصویر درآمد کی۔ میری پہلی نظر تصویر پر پڑی۔ یہ تو واقعی جینز شرٹ میں ملبوس بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ ندا نے پیچھے سے میرے کندھے پر اپنا بازو رکھا اور بولی، سنا، کیسا لگا؟ میں نے شرم سے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا اور مسکراتے ہوئے ندا کے گلے لگ گئی۔ ندا چلائی، مطلب لڑکا پسند آ گیا؟ بس پھر کیا تھا؟ ایک ایک دن اس اجنبی کی یاد میں گزر رہا تھا جس کے نام کے ساتھ میری ماں نے عمر بھر کے لیے میرا نام جوڑ دیا تھا۔ اس کی تصویر میرے تکیے کے نیچے دھری رہتی۔ میں چپکے چپکے اس کی تصویر نکال کر دیکھتی۔ ایسا لگتا جیسے وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہو۔ بس پھر تو میں اس کی تصویر کو شرم کے مارے پھر سے تکیے کے نیچے رکھ دیتی، کام کرتے ہوئے من ہی من میں مسکراتی رہتی۔ من کی مسکراہٹ جب میرے چہرے پر نظر آتی تو ارد گرد کی عورتیں بڑے غور سے مجھے دیکھتیں۔ ایک دو نے تو پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے کڑیے، خیر تو ہے؟ پھر اس اجنبی کی یادوں کا سحر ٹوٹتا اور میں کہتی، جی جی خیر ہے۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اپنے ارد گرد دیکھتی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ میری ایک ہی تو سہیلی تھی، ندا۔ وہ بھی کئی بار مجھے کہہ چکی تھی کہ میں ہر وقت تنہا ہی رہتی ہوں، کھوئی کھوئی رہنے لگی ہوں۔ بلکہ اس نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مجھے اس اجنبی سے محبت ہو گئی ہے۔ ارے اجنبی، یہ کیا؟ میں نے ابھی تک ماں سے اپنے ہمسفر کا نام تک ہی نہیں پوچھا۔ چلو آج گھر جا کر ضرور پوچھوں گی۔ خوابوں کی دنیا میں جو محل میں بنا چکی تھی، اس محل کے مالک کا نام ہی پتہ نہ ہو، یہ تو زیادتی ہے۔ میں نے کام ختم کیا، آج تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ ٹھیکیدار میرے پاس آیا اور بولا، آروشی آج کل بہت کھوئی کھوئی رہتی ہے، کام بھی اس طرح نہیں کر رہی ہے جیسے پہلے کرتی تھی، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، جی ٹھیکیدار جی، سب خیریت ہے۔ ٹھیکیدار نے پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تیری آج کی مزدوری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ٹھیکیدار کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، سارے مزدور چلے گئے ہیں لیکن تو ہی اب تک کام کر رہی ہے، اب تو بھی گھر جا۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ میں نے دوبارہ مسکراتے ہوئے کہا، جی ٹھیکیدار جی۔ 2 قدم آگے ہی گئی تھی کہ ٹھیکیدار نے کہا، آج کل مسکراتی رہتی ہے، لگتا ہے دل کا معاملہ ہے۔ میں ٹھیکیدار کی بات سن کر خاموشی سے چل پڑی۔ تھوڑی دور گئی تو میں نے خود کو ایک چپت لگائی، اف آروشی کیا کرتی ہے، کچھ نہ بول کر بھی سب کو بتائے جا رہی ہے۔ شاید محبت کی آگ ہی ایسی ہوتی ہے، لگتی تو دل میں ہے مگر اس کا اٹھتا دھواں سارے جہاں کو نظر آ جاتا ہے۔ میں اپنے لہنگے کو سنبھالے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک میرا دوپٹہ کہیں پھنس گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بڑے درخت کے پیچھے کسی نے میرا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ سامنے آیا، میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ میں نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، کون ہیں آپ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ارے مجھے نہیں پہچانا، میں تو خاص تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور یہ کہتے ہوئے چل پڑی، مجھے مذاق پسند نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تم نے سچ میں مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا، دیکھو میرا راستہ چھوڑو۔ اس نے میری تھوڑی پکڑ کر میرے چہرے کو اپنی طرف کیا اور بولا، پاگل لڑکی، میں شنکر ہوں جس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہوا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ تو واقعی وہی تھا۔ میں نے کہا، شنکر؟ وہ بولا، ہاں شنکر، ماسی نے تمہیں میرا نام نہیں بتایا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور بولی، ٹھیک ہے آپ گھر چلے آئیے گا۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، رک جاؤ آروشی، یہ کیا طریقہ ہے، اتنا نخرہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ شنکر میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بولا، کیا کہے گا؟ یہی کہ تم میری منگیتر ہو۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ شنکر بولا، اتنی نازک اندام لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں۔ اس کی یہ بات سن کر ایک ہی لمحے میں میرے کانچ کے خواب ٹوٹ کر وہیں بکھر گئے۔ میں نے خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھا اور واپس چل پڑی، مگر وہ بھی بہت ڈھیٹ اور بدتمیز آدمی تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچ لیا۔ میں چلائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا دوپٹہ واپس کرو،
وہ میرے قریب آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، اچانک باغ میں تیز آندھی چل پڑی۔ آندھی تھی یا کوئی تیز طوفان، درختوں کے پتے اڑ اڑ کر ہمارے اوپر آنے لگے، آنکھوں میں مٹی جانے لگی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور بھاگ پڑی۔ شنکر چلایا، رک جاؤ آروشی، واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک لمحے کو میرے قدم رکے، وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا، مگر طوفان اتنا تیز تھا کہ ہم دونوں کو ہی اپنا توازن برقرار رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں الٹے پاؤں گھر کی طرف بھاگی۔ مجھے تو شنکر کوئی پاگل جنونی شخص لگ رہا تھا۔ اچانک وہ زور سے گرا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ درد سے کراہ رہا تھا، اسے چوٹ آئی تھی۔ دل تو چاہا کہ رک جاؤں، مگر نہیں، میں گھر کی طرف بھاگی۔ گھر آ ہی گیا، میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ماں آنگن میں ہی کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے بوکھلاہٹ میں دیکھ کر ماں نے کہا، آروشی کیا ہوا تجھے؟ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بھاگی۔ ماں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور میرے کمرے میں آئیں۔ میں کرسی پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ماں نے گلاس میں پانی ڈالا اور میری طرف آئیں۔ ماں نے کہا، آروشی بیٹا یہ پانی پی لے۔ میں نے جلدی سے پانی پیا۔ ماں میرا ہاتھ سہلانے لگی اور بولی، کیا ہوا آروشی، کچھ تو بتا۔ میں نے کہا، ماں میں شنکر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی اور چلائی، ماں میں شنکر کے ساتھ وواہ نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے آروشی، کیا تو پاگل ہو گئی ہے؟ کیا بک رہی ہے؟ میں نے کہا، ماں تم نے سنا نہیں، میں شنکر کے ساتھ وواہ نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، کس چیز کی کمی ہے شنکر میں؟ جوان ہے، خوبصورت ہے، روپے پیسے والا ہے۔ میں نے کہا، کمی ہے ماں، اس میں شرافت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی، لیکن ماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا اور انگلی دکھاتے ہوئے بولی، دیکھ آروشی تو بات کو بڑھا رہی ہے، لیکن تیری شادی شنکر کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، ماں میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی اگر تو نے مجھے مجبور کیا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے بھاگی۔ ماں میرے پیچھے بھاگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ میں نے مڑ کر ماں کو دیکھا اور چلائی، بس ماں میرے پیچھے مت آؤ۔ ماں نے میرا غصہ دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ میں چھت کے اوپر بھاگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں تقریباً چھت پر پہنچ ہی چکی تھی کہ جیسے ہی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا، میرا پاؤں پھسلا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے گرنے ہی والی تھی کہ ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچ لیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ میں حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں بس ایک پرچھائی ہوں، یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہوں۔ میں نے کہا، کیسی پرچھائی؟ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بولی، جانتی ہو معصومیت کبھی ہارتی نہیں ہے، بلکہ اسے ہرانے والے خود ہار جاتے ہیں۔ وہ خواب جو ہماری زندگی کو داغ لگا دیں وہ ٹوٹ جانے چاہیے، کیا کہتی ہو؟ میں اس کی خوبصورت آنکھوں کی سحر میں مبتلا تھی۔ میں اس کی طرف بڑھی، میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ جیسے کوئی پری ہو، اس کے لمبے گھنے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولی، آروشی تم بہت اچھی لڑکی ہو، ان خوابوں کو اپنی آنکھوں میں مت سجاؤ جن سے تمہاری آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ مسکرائی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی، میں تمہارے ساتھ صبح کی کرن کی طرح ساتھ رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ میں رات کا کھانا کھا کر جلدی ہی سو گئی کیونکہ پورے دن کی تھکاوٹ تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی۔ آواز مسلسل آ رہی تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں پچھلے صحن سے آ رہی تھیں۔ میں اٹھی، کمرے سے نکلی اور پچھلے صحن کی طرف چل پڑی۔ میں پچھلے صحن میں پہنچی
کیا دیکھتی ہوں؟ باغ میں پھل توڑ رہی تھی۔ ٹھیکیدار نے پیسے میرے ہاتھ پر رکھے۔ میں نے گھر کی راہ لی۔ میں باغ میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک شنکر میرے سامنے آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے زبردستی کھینچنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں شنکر کو ایک ٹھوکر لگی۔ وہ نیچے گرا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زمین پر گرے سوکھے پتے اڑنے لگے کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس کی آواز گونجی، آروشی آگے بڑھو۔ مجھے یہ سب کچھ کیوں نظر آ رہا تھا کہ اتنے میں آواز آئی، آروشی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ماں کھڑی تھی۔ بولی، آروشی آدھی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ میں پوجا کر رہی تھی تو تجھے اس طرف آتے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ مجھے تیری فکر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ماں مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ باغ میں کام کرتے ہوئے میں سارا وقت رات کو نظر آنے والے برہم کو سوچتی رہی۔ میں نے پہلے بھی شنکر کے بارے میں جو دیکھا تھا وہی ہوا تھا، لیکن یہ سب مجھے کیوں نظر آ رہا تھا؟ اور رات کو جو دیکھا، کیا شنکر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا؟ میرا ذہن بہت سارے سوال بن رہا تھا۔ میں کام سے فارغ ہوئی، مزدوری لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ آج گھر جاتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بھگوان جانے کیا ہونے والا تھا۔ میں گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ جب سے شنکر کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے تب سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں۔ میں جنگل سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک شنکر میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شنکر بولا، آروشی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں سوچتا رہا کہ ماتا جی نے میرے لیے کیسی بزدل لڑکی چنی ہے۔ تم میرے ساتھ ابھی چلو، پہلے ہم مندر جائیں گے، پھر گھومیں گے پھریں گے، میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں نہیں جاؤں گی۔ شنکر نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور بولا، مجھے اور غصہ مت دلاؤ، آروشی میرے ساتھ چلو۔ شنکر مجھے کھینچنے لگا۔ میں چلائی، تم کیسے جانور ہو؟ شنکر میں تمہاری پراپرٹی نہیں ہوں، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ وواہ نہیں کروں گی۔ شنکر چلایا، بکواس بند کرو۔ وہ مجھے گھسیٹنے لگا کہ اسی اثنا میں پیچھے سے کسی نے شنکر کے سر پر زور سے بھاری لکڑی ماری۔ وہ بے قابو ہو کر گر پڑا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شنکر اس لڑکے کی طرف مڑا اور چلایا، کون ہے تو؟ میں اٹھ کر باغ سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ لڑکا میرے لیے کوئی فرشتہ بن کر آیا تھا۔ وہ لڑکا بولا، کیوں لڑکی کو تنگ کر رہا ہے؟ اس نے اپنے آدھے چہرے کو رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ شنکر اٹھنے ہی والا تھا کہ اسی وقت ایک جیپ بہت تیزی سے باغ میں داخل ہوئی اور عین اسی جگہ آ کر رکی جہاں ہم سب کھڑے تھے۔ جیپ میں سے 2 آدمی نکلے۔ ان میں سے ایک بولا، بزدل شنکر تجھ سے ایک کام نہیں ہو سکتا؟ اتنے میں وہ آدمی آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا کہ اسی اثنا میں باغ میں تیز طوفان آنے لگا جیسے اس دن آیا تھا۔ مٹی اور درختوں کے پتے اڑ اڑ کر ہمارے چہروں پر آنے لگے۔ اتنے میں وہی عورت کسی پرچھائی کی مانند نظر آنے لگی۔ وہ ایک طرف نہیں، چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ خوف کے مارے سب کا برا حال تھا۔ شنکر اور اس کے ساتھی خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت تو نہیں تھی، کوئی اور مخلوق تھی۔ اس کے کھلے بال انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں آج اسے خوفناک بنا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو لمبا کیا اور شنکر اور اس کے ساتھیوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ سنبھل نہ سکے۔ شنکر کے ساتھی بچاؤ بچاؤ کر کے چلا رہے تھے۔ خود کو بچاتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے اور فرار ہو گئے۔ وہ پرچھائی جو ہمیں اپنے چاروں طرف نظر آ رہی تھی ایک ایک کر کے غائب ہوتی گئی۔ لڑکے نے کہا، چلو یہاں سے۔ ہم باہر کی طرف بھاگے۔ ہم باغ سے باہر نکلے تو لڑکے نے اپنے چہرے پر بندھا ہوا رومال کھولا۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس دن مجھ سے ٹکرایا تھا، جس نے میری ساڑی کا پلو جھاڑیوں سے چھڑایا تھا۔ وہ بولا، جلدی جاؤ، کہیں پھر نہ وہ لوگ آ جائیں۔ میں گھر پہنچی۔ ندا بھی گھر پر آئی ہوئی تھی۔ میں ندا سے گلے ملی۔ میرے آنسو گر رہے تھے۔ میں کئی دن تک مزدوری پر بھی نہیں گئی تھی۔
باغ میں ہونے والے دونوں واقعات گھر والوں کو بتا دیے۔ پتا جی نے شنکر کی ماتا سے شنکر کا پتہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کئی دن تک ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ان کا گھر بھی بند تھا۔ ماں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے، اگر نہ ہوتے تو اچانک غائب کیوں ہوتے؟ تقریباً 10 دن کے بعد پتہ چلا کہ شنکر اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شنکر اپنی محبت یا شادی کے جال میں لڑکیوں کو پھنساتا اور پھر انہیں آگے بیچ دیتا تھا۔ وہ اس الزام میں 2 بار جیل بھی جا چکا تھا، مگر دونوں بار باعزت بری ہو کر جیل سے واپس نکل آیا۔ اس بدنامی کی وجہ سے کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ شنکر کی ماتا ہر حال میں اس کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اس لیے شنکر کی ماتا نے مجھے دیکھے بغیر، ایک بار بھی گھر آئے بغیر میرا رشتہ مانگ لیا۔ گاؤں کے چند بڑے بزرگ بیٹھک میں پتا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سے گاؤں والوں کو شنکر کی حقیقت کا علم ہوا تھا، سب جیسے افسوس کے لیے آ رہے ہوں اور ساتھ ہی شکر بھی کر رہے ہوں کہ قسمت اچھی تھی جو فراڈیوں سے بچ گئے۔ ندا کی امی بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ چاچا رحیم گھر کے اندر ہی چلے آئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پتا جی سے بولے، رام بھائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ رشتہ سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ پتا جی بولے، آپ نے بالکل درست کہا۔ خیر، چند دن کا سوگ تھا، بالآخر ختم ہوا۔ میں صبح سویرے ہی سو کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے پوجا کی اور چھت پر آ گئی۔ سورج طلوع ہونے کا منظر بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں بالکنی میں بیٹھی سورج کو طلوع ہوتا دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے مجھے گرمی کی شدت محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی خوبصورت پرچھائی بھرپور مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولی، جن زادی ہوں۔ میں نے کہا، جن زادی کی پرچھائی؟ وہ بولی، جو سمجھ لو۔ میں نے کہا، میری زندگی بچانے کا بہت شکریہ۔ وہ بولی، زندگی کا مالک تو صرف اللہ ہے، ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں۔ آروشی، اپنی آنکھوں کو کبھی کانچ کے خوابوں سے چھلنی مت ہونے دینا، کیونکہ تم اہم ہو، تمہاری عزت نفس اہم ہے، پھر کوئی اور اہم ہے۔ تمہاری معصومیت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی تمہارا شکار کر لے۔ اب مجھے اجازت دو، چلتی ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کیسا سحر تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں اس کی طرف لپکی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ میری پیاری سہیلی آروشی کا چند دن بعد بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے باغ میں آروشی کو بچایا تھا۔ آروشی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ آروشی کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ وہ جب بھی میکے آتی ہے مجھ سے ضرور ملتی ہے، اور جب وہ نہیں آتی تب اس کی یادیں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب میں بھی آروشی کی یاد میں شام کے وقت اپنے گھونسلوں میں واپس جانے والے پرندوں کو گنتی ہوں، یا رات میں آسمان کے ستارے گنتی ہوں۔ 13، 14